رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يودي حقه المجتهدون والذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممنون. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على بشير النذير والسراج المنير حبيب إله العالمين وبالقاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين، لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين الحجة الثاني عشر الإمام المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه علیہ۔ عزیزان گرامی، آج کی شب ان مقدس شبوں میں سے ایک ہے جس شب میں اس دنیا میں محسن اسلام تشریف لائے۔ او محسن اسلام جن کے اخلاق اور کردار نے اسلام اور مسلمانوں کو عزت بخشی۔ یوں تو تاریخ میں یقیناً ان کی ولادت کے تعلق سے بڑی تفصیلی بات نہیں ملتی، لیکن ایک ایسے مسئلے نے محسن اسلام کے جو دشمنوں کی طرف سے پیش کیے گئے تھے، دنیا کے محققین کو اس بات پر آمادہ کر دیا کہ ان کی زندگی کے بارے میں تحقیق کریں۔ آج الحمدللہ اسی تحقیق کا نتیجہ ہے کہ ہم بہت ساری چیزیں محسن اسلام کے بارے میں جانیں۔ اب آپ مثال کے طور پر واقعاً اگر یہ قرآن کی آیت کا مصداق آپ اگر ڈھونڈنا چاہیں تو اب جناب ابو طالب ہے، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ۔ کچھ لوگوں نے سازشیں کی، مکر کیا، فریب کیا، وَمَكَرَ اللَّهُ، اور اللہ نے بھی اپنی پلاننگ کی۔ آپ پلان کرتے ہو، میں پلان کرتا ہوں، اللہ بھی پلان کرتا ہے۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ سے بہتر کوئی پلانر نہیں ہو سکتا۔ دشمنان اسلام نے سوچا تھا ان کی طرف غلط بات منسوب کر کے، ان کے اوپر طعنہ دے کر ان کی ذات کو مخدوش کر سکیں گے، لیکن جس کو خدا بلندی عطا کرے، جس کو خدا جو ہے چاند کی طرح قرار دے، اس کے اوپر کوئی داغ اور دھبا نہیں لگایا جا سکتا۔ عزیزان گرامی، اب بڑا مناسب موقع ہے اس صورت میں آپ کے سامنے چند دلیلیں جو ہے اس محسن اسلام کے بارے میں پیش کروں، تاکہ ہم اپنی طرف سے ہم اس عظیم الشان اسلام کے پرچمدار کا کسی حد تک حق ادا کر سکیں۔ ہم حق ادا نہیں کر سکتے، لیکن ہم اگر ان کی زندگی کے چند پہلو کو پیش کر سکے دنیا کے سامنے، تو یہ ہم کمزور لوگوں کی طرف سے ایک خراج عقیدت ہوگی۔ اب چند دلیل سن لیجئے
اور پہلی دلیل کہ جب جناب ابو طالب اپنے 12 سال کے بھتیجے کو سفر، شام کا سفر یا بصرے کے سفر کی طرف لے کر چلے، تو راستے میں ایک جگہ آرام کر رہے تھے اور اچانک بحیرہ روم کی عیسائی کی نظر پڑی اور وہ اپنے دیر سے باہر نکل کر آیا اور اس نے بڑی غور سے اس بچے کو دیکھا، 12 سال کے بچے کو بڑے غور سے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد جناب ابو طالب سے مخاطب ہو کر اس نے کہا، سردار قریش، میں نے جتنی آسمانی کتابیں پڑھی ہیں ان ساری کتابوں سے میں نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ یہ بچہ آپ کا وہ بچہ ہے جو ساری دنیا میں اسلام کا پرچم بلند کرے گا، اللہ کے نام کو روشن کرے گا، اور یہ ایک ایسی رسالت اور پیغام لے کر آئے گا جس پہ ساری دنیا ناز کرے گی۔ اور کہا، بچہ آپ اس کی اے ابو طالب اس بچے کی حفاظت میں کوتاہی نہ کیجیے۔ لیکن ایک جملہ ہم کو یہ کہنے کا بنتا ہے، آپ کو حق کہنے کا بنتا ہے کہ ہماری معرفت کہاں اور محسن اسلام کی معرفت کہاں؟ ہم جو کچھ جانتے ہیں، ہمارا علم محدود ہے، ہماری ذات محدود ہے، ہمارا ویژن محدود ہے، لیکن اسی کے برخلاف رسول نہ محدود ہیں، نہ ان کا چچا محدود ہے اور نہ ہی ان کی تعلیم محدود ہے۔ اسی لیے اب یہ تاریخ نے بڑے زور و شور سے یہ واقعہ پیش کیا کہ محسن اسلام رسول اللہ کو سفر پر لے کر گئے، لیکن ہمیں اس سفر سے کچھ نہیں لینا، ہم جو دلیل آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتے ہیں اس دلیل پہ آپ غور کیجیے کہ وہ دلیل کیا ہے جناب محسن اسلام کے لیے۔ دلیل یہ ہے کہ اب جب پلٹ کر آئے مکے میں تو بڑا عظیم قحط پڑا، بڑا عظیم قحط پڑا۔ اچھا دیکھیے، یہ آج بھی ہے اور اس زمانے میں بھی تھا، اس زمانے میں بھی تھا، آج بھی ہے۔ وہ کیا تھا؟ ایک طریقہ اور چلن یہ ہے کہ جب کوئی مشکل آتی ہے تو ہم ایسے کی طرف دیکھتے ہیں جو مشکل کو حل کر سکے، نہیں اس کے بغیر تو ممکن نہیں ہے۔ تو اب جب ایک ایسا قحط پڑا تو پورا مکہ سمٹ کر آیا سردار قریش کے پاس کہ ہمارے جانور مر رہے ہیں، ہماری کھیتی اجڑ رہی ہے، ہمارے لوگ پیاس سے مر رہے ہیں، طرح طرح کی۔ اے سردار قریش، اللہ سے ہمارے لیے طلب کر لیجئے بارش، تاکہ ہمیں وہ اللہ پانی سے سیراب کر دے۔ اب آپ دیکھیے یہاں بھی ایک نقطہ تو ہے نا کہ بھئی اللہ کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے کہ ایسا کافر بھی ہو جس کے لیے عالم اسلام کہہ رہا ہو۔ اب آپ سوچئے کہ ایک ایسا کافر معاذ اللہ جس کی شان یہ ہو کہ اگر ہاتھ اٹھا دے تو آسمان سے بارش کی جھڑی لگ جائے، ٹھیک ہے، تو ایک ایسا بھی ہو اللہ کی شان۔ لیکن یہ مسلمانوں کی غلط فہمی ہے کہ اگر وہ اپنے جیسا جناب ابو طالب کو سمجھ رہے تھے تو آنا ہی چاہیے نہیں تھا، اور اگر اپنے جیسا نہیں سمجھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب مسلمان بتائیں کہ ابو طالب کی عظمت ہے کیا؟ اچھا وہ آئے، وہ لے کر پورا جھنڈ آ گیا، جناب اے سردار قریش پانی ہمیں چاہیے، میں تو پانی چاہیے، پانی کا انتظام نہیں، اس قحط پڑا ہوا۔ تو تاریخ نے جو جملہ لکھا ہے غور کیجئے، کتنا خوبصورت جملہ لکھا، وہ مسلمانوں کی عقل کو ماتم کیجئے کہ تاریخ کہتی ہے کہ جناب ابو طالب نے کہا کہ میرا بھتیجا جو شیرخوار ہے، جو ابھی پیدا ہوا ہے اور ماں کا دودھ پیتا ہے، جاؤ اس کو لے آؤ۔
کون کہہ رہا ہے؟ سردار قریش۔ جاؤ اس بچے کو لاؤ جو میرا بھتیجا محمد ہے، ماں کی آغوش میں دودھ پیتا، اس کو لے کر آؤ۔ لوگ گئے، اب لے آئے۔ جناب ابو طالب نے کہا، سردار قریش نے کہا، لائے مکے میں، ہاتھوں میں لیا پیغمبر کو، کعبے کے قریب آئے، ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اے اللہ تجھے اس بچے کا حق کا واسطہ ہمیں سیراب کر دے۔ ٹھیک ہے، یہ ہمارے شیعہ نہیں لکھتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ لکھنے والے کون ہیں؟ بڑے بڑے مورخین نے لکھا۔ اب جب ہاتھ اٹھایا اور 3 بار آسمان کی طرف پیغمبر کو، خنداقے پیغمبر کو اوپر بلند کیا، اور اے اللہ اس بچے کے حق کا واسطہ ہمیں سیراب کر دے۔ کہتے دعا مکمل نہیں ہوئی تھی کہ بادل کا ایک ٹکڑا آیا اور اتنی بارش ہوئی کہ لوگوں کو ڈر لگنے لگا کہ کہیں یہ مسجد الحرام کو نقصان نہ پہنچ جائے۔ اب دیکھو یہ بھی ایک شان ہے کہ جس کو مسلمان کافر کہہ رہے ہیں، وہ نبی کو ہاتھ پہ لے کر دعا کرتا ہے تو اللہ بارش نازل کرتا ہے۔ یہ بھی تو شان ہے، اور اگر ایسے شان والا کافر مل جائے تو ہم بھی کہیں گے آپ اس کے پیچھے پیچھے چلیے، کیونکہ اس کے اندر اتنی طاقت ہے کہ عرش الہی کو ہلا سکتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ اور اسی کے برخلاف آپ دیکھیے، یہ ایک طرف کا پہلو ہے، لیکن عجیب دوسری طرف ہے۔ دیکھیے دوسری طرف کیا ہے؟ آج تک کوئی مورخ میں ایک حدیث نہیں پیش کر سکا۔ دیکھیے ایک بات، جب آپ کہتے ہو یہ کافر ہے تو آپ کے پاس دلیل ہونا چاہیے نا۔ ہم نے تو دلیل پیش کر دی کہ وہ سب سے زیادہ نبوت پر ایمان رکھتا تھا، سب سے زیادہ رسالت اللہ پر ایمان رکھتا تھا، ورنہ نہ ہاتھ میں لیتا نہ اللہ کو پکارتا۔ پکارنا خود دلیل ہے کہ اللہ پر بھی ایمان ہے، اور جس بچے کو ہاتھ میں لیا اس کے حق کا بھی یقین ہے، تبھی تو دعا کیا۔ اسی کے برخلاف آپ دیکھیے، اسی کے برخلاف پوری تاریخ میں کوئی مسلمان ایک حدیث نہیں پیش کر سکا جس میں یہ ثابت کر سکے کہ مومن آل قریش جناب ابو طالب مکے میں کتنے بت رکھے تھے۔ یہ تو فتح مکہ کے بعد توڑا ہے نا، فتح مکہ کے بعد توڑا ہے۔ کتنے بت رکھے تھے؟ اوپر سے نیچے تک، اندر سے باہر تک، ہر طرف بت ہی بت تھے، ٹھیک ہے۔ حتیٰ تاریخ نے لکھا ہر قوم اور قبیلے کا اپنا الگ بت ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے باوجود کہ قریش سب سے بہتر بڑا قبیلہ تھا، سب سے طاقتور بھی تھا، سب سے با اخلاق بھی تھا، سب سے با کردار بھی تھا، سب سے زیادہ مذہبی بھی تھا، ایسا بھی تک مذہبی نہیں تھے، تو ان سب کے باوجود پورے عالم اسلام میں ایک حدیث دکھا دیجئے جس میں یہ آیا ہو کہ جناب ابو طالب کسی بت کے سامنے جا کے سر جھکایا ہو۔ یہ بڑی عجیب بات ہے۔ دیکھیے جہاں آپ اعتراض کر رہے ہو، تانا مار رہے ہو، جہاں یہ ثابت ہونے پہ کرنے پہ تلے ہو کہ وہ مسلمان نہیں تھے، اسلام کا کلمہ نہیں پڑھا، تو کم سے کم ایک دلیل لاتے کہ بھئی فلاں تاریخ کو جناب ابو طالب پوری خاندان کو لے گئے، بت کے سامنے سجدہ کیا، ہے نا۔ لیکن عجیب بات ہے کہ اس دشمنی کے باوجود ایک حدیث نہیں پیش کر سکتے، جھوٹی حدیث ہی پیش کر دیتے، کیونکہ فیکٹریاں تو پہلے سے لگا کے رکھی تھی، ایک پیش کر دیتے، لیکن نہیں پیش کر سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو اللہ بچانا چاہتا ہے اس کی طرف ساری دنیا بھی دشمنی کرے تو اللہ اس کو بچا ہی لیتا ہے۔ یہ واقعی خدا کی قدرت ہے، یہ اللہ کی عظمت ہے کہ اللہ اگر کسی کو بچانا چاہتا ہے نا دشمنوں کی سازش سے۔ اور ایک دوسری دلیل سن لیجئے، دلیلیں تو الہ ماشاءاللہ، میں نے کہا کہ ان کے تانے نے یہ ہمارے لیے محسن اسلام کی شخصیت کو اجاگر کر دیا۔ اگر تانا نہ ہوتا نا تو شاید اتنی تحقیق نہ ہوتی۔ یہ تانا ہی سبب بنا کہ ہمارے ہی نہیں
سنیوں نے. یہ ناانصافی ہوگی اگر کوئی کہے کہ سنیوں نے اس پہ کام نہیں کیا. آج بڑی سی بڑی کتاب انہوں نے لکھی ہے جناب آتا ہندوستان میں سنیوں نے بھی لکھی. کس بارے؟ ایمان ابو طالب پہ کتاب. یہ بھی ایک دیکھو، خالی وہابی 1100 سال بعد پیدا ہوئے، وہ بھی 1100 سال بعد پیدا ہوئے، ان کو شک ہو رہا ہے. تو ظاہر سی بات ہے 1100 سال کے بعد جو شک کر سکتا ہے وہ تو اور جلدی شک کرنا چاہیے، اس کو اپنے وجود پہ بھی شک کرنا چاہیے. بھائی دیکھیے، کوئی تو نہیں کہہ سکتا تم اپنے باپ کی اولاد ہو. یہ کون بتائے گا؟ یہ تو تمہاری ماں ہی بتا سکتی ہے، تمہارا باپ ہی بتا سکتا ہے نا. تو تمہیں تو اپنے وجود پہ بھی شک ہونا چاہیے. لیکن کوئی اپنے وجود پہ شک نہیں کرتا، ایک بار کہہ دیا تو مان لیتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب میری بات آتی ہے تو مجھے کھلتا ہے. آج ابن تیمیہ کی بات آتی ہے تو دیکھو جل اٹھتے، لیکن جب محسن اسلام کی بات آتی ہے تو بغض اہل بیت ان کے سامنے آیا تھا. اب ایک دلیل اور سن لیجئے. یہ دیکھیے بڑی عجیب بات ہے، کامل تاریخ کامل میں یہ آپ دیکھیے، ابن کامل ایک تاریخ لکھی، اس میں آپ کہ رسول اللہ جب جناب ابو طالب کی وفات ہو گئی تو وہ کہتے ہیں کہ پیغمبر جنازے میں شریک ہوئے اور بار بار یہ کہتے تھے، اے بابا آپ کے جانے کا مجھے کتنا دکھ ہے، میں اس غم کو کیسے بتاؤں کسی کو، اتنا مجھے دکھ ہے. اب دیکھیے اللہ کا رسول ہے، جنازے میں شریک ہے، اور کہتے یہ نہیں کہتے کہ آپ چچا ہو میرے، کہتے بابا آپ میرے باپ ہو، آپ نے مجھے بچپنے میں پرورش کیا. پھر وہ تو چھوڑیے، اس کے بعد اے چچا آپ ہی تھے کہ جب تک آپ زندہ تھے کسی کی طاقت نہیں تھی کہ میرے راستے میں کانٹا بچھا سکے. اچھا عجیب بات ہے، آپ دیکھو یہ بھی، جب تک جناب ابو طالب تھے کوئی پتھر نہیں مارتا تھا، کوئی اوجھڑی لا کے نہیں ڈالتا تھا، کوئی کانٹے نہیں بھیجتا تھا، کوئی کوڑا کرکٹ نہیں ڈالتا تھا، اور ادھر چلے گئے اور ادھر یہ سارا. اس وقت پیغمبر نے یہ جملہ فرمایا کہ اے چچا آپ کے جانے سے میں نے اپنا ہمدرد کھو دیا، اپنا مددگار کھو دیا. آپ جب تک تھے تو کسی کی ہمت نہیں تھی. ایک یہ، اس کے بعد عجب جملہ فرمایا، یہی نہیں کہ آپ نے مدد کیا بلکہ جس دعوت کو میں لایا تھا لوگوں تک پہنچانے کے لیے سب سے پہلے آپ نے لبیک کہا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ تاریخ کامل میں ہے. آج مسلمان کہتے ہیں کہ وہ تو ایمان نہیں لائے، اللہ کے رسول کہہ رہے سب سے پہلے آپ نے میری دعوت کو قبول کیا. یہ بڑی عجیب بات نہیں ہے؟ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو اعتراض ہے نا یہ اس وقت تک کا نہیں ہے، اس زمانے میں کوئی مسئلہ نہیں تھا. یہ آیا کہاں سے؟ جب ان لوگوں نے خلیفہ کو اللہ کے رسول کے برابر کھڑا کرنا ہے، یہ بتانا ہے کہ رسول اللہ، یہ خلیفہ رسول اللہ کے برابر ہے. یہ بھی بتانا ہے کہ بھئی دیکھو اللہ کے رسول کے بعد جو خلیفہ ہوگا کوئی ضروری نہیں ہو معصوم ہو، ٹھیک ہے. اب ان کو یہ بھی بتانا ہے. آج قرآن کی جب ہم یہ آیت پڑھتے ہیں، یہ قرآن کی آیت پڑھتے ہیں کہ جب جناب ابراہیم نے دعا کیا ہے اللہ امامت میری ذریت میں دے دے، اللہ نے جواب میں کہہ دیا لا ینال عہدی الظالمین، میرا یہ عہدہ کسی ظالم کو نہیں پہنچا. اماموں سے پوچھا، پیغمبر سے پوچھا کہ یہ ظالم ہوتا کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے کہہ دیا جو بتوں کا ایک دن بھی سجدہ کرے وہ ظالم ہے. اب تو یہ دکان اپنی بند ہوتے دیکھا انہوں نے. اب علی علیہ السلام میں تو ڈھونڈا تو ایک دن نہیں ملا. اب نتیجہ کیا سوچا؟ اب نہیں مل سکا تو ابو طالب کو جگا دو. تو یہ مسئلہ سارا وہاں سے آیا ہے. یہ بغض علی میں کیا کہہ رہے؟ اب جناب ابو طالب کی ایمان پہ شک کر رہا ہے. آپ یقین جانو، ورنہ جو اللہ کا رسول کہہ رہا ہو
اور وہ بھی جنازوں میں ہزاروں لوگ شریک ہوں. یعنی یہ جنازہ تو ایک تو سردار قریش کا جنازہ تھا، حتیٰ جو لوگ دشمن تھے وہ بھی شریک ہوئے. تو پھر یہ اللہ کا رسول کہتا جا رہا ہے، دشمن اور دوست سب سن رہے ہیں، اے چچا، آپ میرے چچا نہیں، میرے باپ تھے. آپ جب تک زندہ تھے تو کسی دشمن کی طاقت نہیں تھی، اور آپ وہ تھے جو میری مدد بھی کیا، اور جو دعوت میں لایا تھا سب سے پہلے آپ نے اس کو قبول کیا. اور دیکھیے عجیب ہے، یہ جملہ کہہ کے ختم کردانا چاہتا ہوں، دعا کرتا ہوں. ابن ہشام نے آگے بھی لکھ دیا، سیرت ابن ہشام میں آپ دیکھیے، سیرت ابن ہشام نے کہا کہاں ہے مسلمان جو کہتے کلمہ نہیں پڑھا ہے؟ آؤ میں بتاتا ہوں انہوں نے کہاں کلمہ پڑھا. یہ بھی کہتے ہیں نا کہ رسول اللہ آخر وقت میں گئے، اے چچا کلمہ پڑھ لیجئے، اب چچا کلمہ پڑھ لیجئے، اور انہوں نے نہیں پڑھا. سیرت ہشام میں اس کے برخلاف ہے، کہتے اللہ کے رسول نے کہا کلمہ پڑھ لیجئے، اور جب بھتیجا جانے لگا تو جناب ابو طالب نے کلمہ پڑھا. اس سارے لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول، انہوں نے کلمہ پڑھ لیا. چلیے بھائی وہ بھی آپ کی، ہم تو کہتے کلمہ کی ضرورت ہی نہیں ہے. جو دین ابراہیمی کا جانشین اور وسیع ہو، وہ دوسروں کو مسلمان کرتا ہو، اس کو اپنے اسلام کے لیے کلمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اے اللہ الہی بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا وسر المستودع فیہا بعدد ما حاط بہ علمک. اے اللہ تجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ، اس محسن اسلام کا واسطہ، ہمارے اس مختصر سے جشن کو قبول فرما. اے اللہ ہمارے ڈھیر سارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے ناقص عمل کو قبول فرما. اے اللہ ہم حاجت مند ہیں، محمد اور آل محمد کے صدقے میں ہماری حاجتوں کو قبول فرما. اے میرے معبود، جو مومنین پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا عاجل و کامل عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما. اے اللہ اس آفت و بلا سے تمام مومنین کی حفاظت فرما، ہماری اموات پر اپنی رحمت و مغفرت نازل فرما. اے اللہ جو مومنین قید میں ہیں انہیں قید سے رہائی عطا فرما، جو ظالموں کے نرغے میں ہیں اللہ انہیں ظالموں سے نجات عطا فرما. امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، زمین کو آقا کے ظہور کے لیے آمادہ فرما، ہم سب کو آقا کے حقیقی غلاموں میں شمار فرما. اے اللہ سازش کرنے والوں کی سازشوں کو ناکام فرما، اسلام کے پرچم کو سر بلند فرما، کفر و نفاق کے پرچم کو سرنگوں فرما. اے اللہ اس دنیا میں محبت اہل بیت اور آخرت میں شفاعت اہل بیت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.